السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جی معزز سامعین؟ امید ہے تمام لوگ خیر وافیت سے ہوں گے. سوشل میڈیا بالخصوص یوٹیوب پہ جتنے بھی چینل کام کر رہے ہیں گوٹ فارمنگ کے حوالے سے، میرا بھی وقتاً فوقتاً ان سے واسطہ رہتا ہے. تو ان میں سے بعض تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہر بندے کی اچھی تعریف کرتے ہیں جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. لیکن کچھ لوگ بلا وجہ جو ہے پرانے لوگوں پہ یا چرواہوں پہ جو ہے نا وہ تنقید بھی کرتے رہتے ہیں. تو اسی حوالے سے کچھ گزارشات ہیں، اور ان کی تنقید جو ہوتی ہے اس کا موضوع یہی ہوتا ہے کہ ان چرواہوں نے جناب ایک یہ ہمارے پاس بہت اچھی بریڈ تھی، بیتل اس کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اور تباہی کی دو وجہ بتائی جاتی ہیں. ایک تو پرانی بکریاں جو تھی ان میں دودھ زیادہ تھا اور ان کے قد کاٹ جو تھے وہ بہت اچھے تھے. تو یہ چرواہوں نے جناب لالچ میں آ کے دودھ کے لالچ میں دودھ بھی تباہ کیا، اور قد کاٹ جو بکریوں کے تھے وہ کھیری پٹھے کراس کروا کے نا ان کے جو قد ہے وہ بھی چھوٹے رہ گئے. تو اس حوالے سے کچھ گزارشات ہیں کہ علم کے جو ذریعے ہیں نا، کسی بھی علم کے، وہ گوٹ فارمنگ کا ہو یا اور کسی انڈسٹری کا ہو، کسی بھی چیز کا جو علم ہے اس کے جو ذریعے ہیں بالعموم جن کے حوالے سے انسان ایک علم تک رسائی حاصل کرتا ہے، وہ سب سے پہلے جو ذریعہ ہوتا ہے وہ تو علم کا ہوتا ہے تجربہ کرنا. کسی بھی کام کا آپ تجربہ کریں اور اس کو پھر آپ اپنے الفاظوں میں بیان کریں، وہ پہلا ذریعہ ہے. اس کے بعد ہے مشاہدہ، کہ کسی اور نے تجربہ کیا یا لوگوں کے تجربات آپ نے دیکھے، ان کا مشاہدہ کیا اور پھر کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ڈیلیور کی، تو وہ بھی علم کا حصہ بن جاتا ہے. تیسری چیز ہوتی ہے ایک طے شدہ تاریخ، ایک چلتی پھرتی روایت، مطلب ماضی کی باتیں جو ہے نا جو ایک طے شدہ ہو، ہر بندہ اس پہ متفق ہو، وہ بھی ایک علم کا بہت خوبصورت ذریعہ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں ابھی یہ تینوں ذرائع نہیں ہیں. نہ ہمارا گوٹ فارمنگ کے حوالے سے کوئی بہت بڑا تجربہ ہے ایک لمبے عرصے کا، کیونکہ فارمنگ ابھی سٹارٹ ہوئی ہے یا ہونے والی ہے. ابھی کوئی آخری الفاظ میں نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے فارمنگ جو ہے گوٹ فارمنگ پراپر سٹارٹ کر لیا، وہ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے اور کسی کو ہم نے کرتے بھی اتنا خاص نہیں دیکھا ہے. تو تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہے طے شدہ تاریخ. تو طے شدہ جو تاریخ ہے وہ ہمارے پاس بالکل موجود نہیں ہے. کہیں پہ ہمارے پاکستان میں ایسا کام نہیں ہوتا رہا کہ جہاں پہ ان کے قد کاٹ اور ان کے دودھ جو ہے وہ پراپر رجسٹرڈ ہوں اور ہم ان کو دیکھیں اور ہمارے وہ علم کا ذریعہ بنے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں ہیں. تو ان تمام چیزوں پہ کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس جو اس کا علم ہے نا وہ نہیں ہے. چوتھی جو چیز ان تمام چیزوں پہ حاوی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عینی شاہدین. ابھی ہمارے پاس جو سب سے بڑا اثاثہ ہے نا وہ گوٹ فارمنگ کا وہ ہے عینی شاہدین ہمارے پاس موجود ہیں. وہ چرواہے جو 40 50 60 سال پہلے جنہوں نے بکریاں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں، خود رکھی ہوئی ہیں، چرائی ہوئی ہیں، وہ ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے باوجود کہ ان لوگوں سے ہم کوئی رائے لیں یا ان بکریوں کا بارے میں پوچھیں، ہم اپنے نئے استادوں پہ زیادہ اکتفا کر رہے ہیں جن کا سارا علم ایک تھیوری پہ ہے یا ویسے ایک عقلی جو استعداد ہوتی ہے انسان کی، یا ایک تجزیے ہوتے ہیں یا عقلی استنباط ہوتا ہے کہ انسان کے سوچنے کا. ہم ان استادوں کے جو ہے نا اپنا گور لے لیتے ہیں اور ان پرانے لوگوں سے، ان کی جس بھی پرانے چرواہے سے آپ پوچھیں گے وہ کبھی آپ کو نہیں بتائے گا کہ 60 انچ کی بکریاں تھیں، 50 انچ کی بکریاں تھیں. ہمیشہ ان لوگوں نے بتایا چھوٹی بکریاں تھیں، امبرسریوں کے قد 40 انچ 42 انچ 38 انچ ہی تھے، اور ان کے جو دودھ کی کیپیسٹی ہے 5 لیٹر 6 لیٹر 4 لیٹر یہی تھی اور اس سے زیادہ نہیں تھی. تو اگلی بات ہے استعداد کے. دوسری ہم تنقید یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ فارمنگ جو ہے یہ بڑی کیوں نہیں، یہ ان کے پاس جو ہے جانوروں کے جو حساب کتاب ہے وہ بڑا کیوں نہیں. اگر وہ کامیاب تھے تو انہوں نے اپنے جانور زیادہ کیوں نہیں کیے. دیکھیں مجھے ابھی 200% یقین ہے کہ گوٹ فارمنگ ایک منافع بخش کام ہے اور میں کر بھی رہا ہوں کافی عرصے سے، اور میرا تجربات بھی ہیں اور تھوڑا بہت علم بھی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر بھی کرتا رہتا ہوں. اس کے باوجود میں کوئی 1000 بکری کا 2000 بکری کا جو فارم ہے وہ سیٹ نہیں کر پایا. تو ہر بندے نے کام کرنا ہوتا ہے اپنی عقلی، علمی اور اپنی مالی استعداد کے مطابق. تو ان لوگوں کے پاس بھی جتنے ذرائع موجود تھے آپ دیکھیں نا، ان کے پاس جو میڈیکل ویکنسیز تھی وہ بالکل نہیں تھی. جو مطلب ان کے پاس کوئی بھی ایسی فیسلٹیز موجود نہیں تھی کہ وہ اپنے جانور بچاتے. ہر سال ان کے 40-50 جانور مختلف بیماریوں کی نظر ہوتے رہتے. لیکن پھر بھی یہ بریڈ اگر انہوں نے تباہ کی ہے تو یہ پھر بچائی کس نے ہے؟ یہ سوال جو ہے نا یہ میں چھوڑ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اس کو حل کریں کہ یہ اگر بریڈ چرواہوں نے تباہ کی ہے تو پھر یہ بچائی کس نے ہے؟ انہی لوگوں نے بچائی ہے سر، جو چرواہے ہیں. ہم تو ابھی سیٹنگ کریں اور ہمارا کردار کیا ہے؟
ہم جب 2 3 4 سال اپنا چورن بیچنے کے بعد رزلٹ نکالتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جناب 24 kg کی 23 kg کی ایک پٹ ہے، 5 مہینے اس کی عمر ہے، 5-6 مہینے اس کی عمر ہے، اور اس کی قیمت ہے 1 لاکھ روپے. یہ ہمارا کردار ہے، اور اینڈ پہ وہ بک رہی ہوتی ہے کہ یہ رفیق گجر کے بکرے کی بیٹی ہے، اس وجہ سے بک رہی ہوتی ہے. تو پھر اگر ہم نے اپنا چورن بیچنے کے بعد بھی نام استعمال کرنا ہے رفیق گجر کا، تب جا کے اس نے ایک ریٹ گین کرنا ہے، وہ بھی آؤٹ آف مارکیٹ، کہیں پہ سوائے ایک جگہ کے اور کہیں پہ یہ ریٹس نہیں ہے. تو اگر ہم نے گھوم پھر کے وہیں پہ آنا ہے تو پھر سر وہی بہتر تھے ہم سے، اور ہم سے وہ 1000 گنا بہتر ہیں جناب، جن کے پاس ہر چیز اپنے تجربے کی بنیاد پہ ہے، اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ ہے. ہمارے پاس تو سوائے صرف سوچ بچار کے کہ یہ بریڈ بڑی تھی اور ابھی چھوٹی ہو گئی ہے، یہ بہت اچھی بریڈ تھی اور ابھی کمزور ہو گئی ہے، ہم نے کچھ نہ دیکھا ہے نہ ہم نے اس کے بارے میں کچھ پڑھا ہے، ہم صرف تنقید کرنا جانتے ہیں. تو خدا را ان کی قدر کیا کریں، ان لوگوں کے پاس آپ بیٹھے. ایک سٹوری بازی ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، میں مانتا ہوں کہ آپ پرانے لوگوں کے پاس بیٹھے تو ایک وہ بات جب کریں گے تو ساتھ میں 2-3 سٹوری اٹیچ کریں گے. اور وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو انٹرنیٹ کی سہولیات بہت جلد مل گئی ہیں، اور ان لوگوں نے زندگی گزاری ہے انہی کہانیوں میں، کسی پہ تنقید کر کے، کسی کی سن کے، کسی کو سنا کے، نہ ٹیلی ویژن نہ انٹرنیٹ. تو ان لوگوں کے پاس وہی سٹوری ہیں، ان کے پاس وہی کہانی بازیاں ہیں. لیکن اگر ایک بندہ آپ کو 20-25 منٹ کہانیاں سناتا ہے نا، تو اگلے 5-10 منٹ میں آپ کو اتنی خوبصورت اور زندگی کا حاصل چیزیں بتائے گا کہ آپ کے وہ جو 25-30 منٹ اس کے پاس بیٹھتے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ دیں گے اور آپ کے وہ کام آئیں گے. جزاک اللہ کو الخیر.